بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صورت واقعہ بھوک مٹاتی ہے، سورۃ الملک قبر میں روشنی کرتی ہے اور عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہے: راز کو زیادہ دیر راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ نیم کی مسواک کرنے سے جو دانت ہلتے ہو وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہوتا ہے اور بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ ناظرین، سر میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال نہیں گرے گے۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ زیادہ دیر تک بھوکا رہنے سے بدہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مکہ کے راستے میں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ انہیں نماز کے لیے بیدار کرے۔ پس بلال رضی اللہ عنہ اور وہ سب سو گئے۔ حتیٰ کہ وہ سب بیدار ہوئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وادی سے نکل جانے کا حکم فرمایا اور فرمایا اس وادی میں شیطان ہے۔ پس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوار ہوئے حتیٰ کہ وہ اس وادی سے نکل گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ پڑاؤ ڈالے اور وضو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے اذان یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا، لوگوں، بے شک اللہ نے ہمارے روح قبض کی۔ اگر وہ چاہتا تو انہیں اس وقت کے علاوہ کسی اور وقت یعنی طلوع آفتاب سے پہلے ہماری طرف لوٹا دیتا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے وقت سو جائے یا وہ اسے بھول جائے پھر اسے اس کی متعلق آگاہی ہو جائے تو وہ اسے ویسے ہی پڑھے جیسے وہ اسے اس کے وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ ناظرین، مالٹا کھانے اور مالٹے کا جوس پینے سے بھوک بڑھتی ہے۔ اگر آپ یخنی گاڑھی کرنا چاہتے ہیں تو بنانے کے دوران اس میں چند دانے چاولوں کے ڈال دو، یخنی گاڑھی ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا پڑھنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور دل بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹی بی کا مسئلہ ہو تو جتنا ہو سکے انگور کھائیں، کیونکہ انگور کھانے سے ٹی بی کی مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ رات کو دائیں طرف منہ کر کے سونے سے زندگی بھر کینسر جیسی موذی مرض سے انسان بچا رہتا ہے۔ بدن کی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو ہلدی والا دودھ روزانہ استعمال کریں۔ جو عورتیں زیادہ سست ہوتی ہے اور زیادہ لیٹی رہتی ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ پیشاب کر کے فوراً پانی مت پیا کریں ورنہ پیشاب پیلا آئے گا۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائے ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں بخار ہو جائے تو کدو کا جوس بنا کر 2 سے 3 دن تک پیتے رہے تو بخار اتر جائے گا۔ ناظرین، بینگن کی سبزی کھانے سے آپ کے خون کی روانی ہمیشہ درست رہتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ رات کے وقت کا ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہو وہ پالک کا سالن نہ کھائیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں سوجن کا مسئلہ ہو وہ گاجر کا جوس بنا کر پیا کریں۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ کافی تھکاوٹ کے شکار ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ ناظرین، آہستہ آہستہ کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور معدے کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس گھر میں عورتیں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور دوسرا، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و غم اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ گردوں کو طاقت فراہم کرنا ہے تو کھجور کھائیں، یہ کمر کو بھی مضبوط کرتی ہے، دل و دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے۔
ناظرین، ایک ریسرچ کے مطابق عورتیں کسی بات کو زیادہ سے زیادہ 40 گھنٹے اور 15 منٹ تک راز رکھ سکتی ہے۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کا نور چھین لیا جاتا ہے اور انسان کے چہرے پر بے نوری چھا جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہوتی ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے آس پاس کچھ اراضی خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہمارا ارادہ تو یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ اپنے گھروں ہی میں رہو، تمہاری مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم لکھے جاتے ہیں۔ ناظرین، مہینے میں 3 بار بکری کے فائے کھانے سے پٹے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ عرق کی گلاب میں روئی بھگو کر چہرے کو صاف کرو، چہرے پر موجود میل دور ہوگی۔ اگر معدے میں گرمی رہتی ہو تو حالی فیٹ لیمو کھایا کرے، گرمی دور ہو جائے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کی پلاسٹک کی ایک بوتل بنانے میں فیکٹری میں اس سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے جتنا کہ اس بوتل میں آ سکتا ہے؟ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ ہو جو اسے تنہا ملی ہوتی ہیں۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائے تو چہرہ کھل جائے گا۔ رات کے وقت چاول کھانے سے انسان کو نیند نہ آنے کی بیماری لگتی ہے۔ بعض اوقات پانی کے کارا ہونے کی وجہ سے صابن بالوں میں جم جاتا ہے اور بال تباہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو نہانے کے بعد پینے کے قابل صاف پانی سے ایک بار سر کو دھو لے۔ رات کو دودھ پی کر فوراً سو جانے سے دودھ ہضم نہیں ہوتا اور اس سے آپ کو پیٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ جن کو دل کا مرض ہو وہ سیب زیادہ کھائے، دل مضبوط ہو جائے گا۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ آنکھوں پر لگا لینے سے نیند جلدی آ جائے گی۔ ناظرین، گاجر کا رس پی لو، تمہاری جسم سے زہریلے مادے ختم ہو جائے گے۔ موٹاپے سے جان چھڑانی ہے تو زیادہ سے زیادہ شلجم کھائے۔ مچھلی زیادہ کھانے سے بینائی پر برا اثر ہوتا ہے۔ سیب کے اوپر شہد لگا کر کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کیرا اور لیمو کا پانی پینے سے بڑا ہوا فیٹ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ کسی آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اسے تو معاف کر دیا اور تیرے اعمال ضائع کر دیے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین، آدھے سر کا درد ہو تو انگور کا رس پیو۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا، اور اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ سبز الائچی کھا لینے سے سینے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، کچے بیر کھانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے۔ امرود بون کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہوتی ہے اور سانس نہیں پھولتا۔ پانی میں 1 چٹکی کلونجی ڈال کر پی لیں، زندگی بھر جسم کا کوئی حصہ سن نہیں ہوگا۔ پیٹ بھر کر کھانا بدن میں سستی پیدا کرتا ہے۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلے کم سے کم کھائیں، بنے ہوئے چنے کھایا کریں، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں اور جسم میں پروٹین کی کمی کو دور کرتے ہیں۔ شوگر والے مریض چکندر اور شکرکندی کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ اپنے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرنے والے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نرم لباس خون کی حرکت کو بہتر کرتا ہے اور سخت لباس خون کی رطوبت کو جذب کر لیتا ہے۔ جو لوگ زیادہ وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، انہیں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جوانی کو روکنا ہے تو بکرے کے دل کو پکا کر کھا لو۔ ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہیں تو پودینے کا پانی روز پیا کرو۔
کھانا کھانے کے بعد ایک کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ناظرین، رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی کو دودھ میں پیس کر ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے چہرے کو دھو لیں۔ سیاہ رنگ کو نکالنے کا بہترین نسخہ ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگ نکر آتی ہے۔ جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی تمہیں خواب یاد رہے تو سمجھ لے آپ کا حافظہ قوی ہے۔ روٹی کھا کر نیند آنا شروع ہو جائے تو یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی کلام سکھائے جسے میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ عزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے۔ پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار۔ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ غالب حکمت والے کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اس اعرابی نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہوئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، کہو اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت میں رکھ۔ ناظرین، چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ جب بھی کوئی ٹینشن والی بات ہو تو چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کر، اس سے آپ آرام محسوس کریں گے۔ کھیرا کھانے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ شوگر کے مریض لوگ ایک وقت میں آدھا پاؤ سے زیادہ بالکل گوشت نہ کھائیں۔ اگر غصہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ جو انسان ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے، پھر وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر رات کو سونے میں مشکل ہوتی ہے تو اپنے پھل کے 30 سے 40 بار تیزی سے چپکائے، اس طرح آپ کی آنکھیں تک جائے گی اور آپ کو ساتھ ہی گہری نیند آ جائے گی۔ 30 دن میں بال لمبے گھنے کرنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی لگائیں، ایک بار انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں اور بالوں کو کس کر نہ باندھیں۔ نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجریں کھائیں، دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ ناظرین، جلیبی دودھ میں ڈال کر پینے سے جسم کی کمزوری بھاگ جاتی ہے۔ ایک کٹا ہوا لیمو فریج کے اندر رکھنے سے سبزیوں کی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے کوئی چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیرا ذکر کیا کروں، یا میں اس کے ساتھ تجھ سے دعا کیا کروں۔ فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار تیرے سارے بندے اسے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خاص ہو۔ فرمایا، موسیٰ اگر 7واں آسمان اور میرے سوا جہاں میں بسنے والے اور 7ویں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ ان پر باری ہوگا۔ ناظرین، حاملہ عورت کافی پینے سے گریز کرے ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خدا ہر والدین کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہو، آمین۔ ناظرین، گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کات کا کام کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اصل رنگ سفید ہے؟ خواب کا پہلا حصہ انسان کو کبھی یاد نہیں رہتا۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے کلونجی کا تیل لگانا چاہیے۔ سردی کے موسم میں روزانہ 2-3 گھنٹے دھوپ میں بیٹھنا ضروری ہے۔ دھوپ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ جو بھی دوا اور جو بھی چیز زبان کو کڑوی محسوس ہو تو سمجھ جاؤ اس میں صحت ہے اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر اور کانوں پر پسینہ آ جائے تو سمجھ جاؤ آپ کی صحت اچھی ہے۔ سر میں جوئے پھٹ جائے تو پودینے کا رس صابن کے پانی میں
حل کر کے سر میں ڈالو اور سر کو خوب دھو لو۔ 2-3 مرتبہ ایسا کر لینے سے سب جوئیں مر جائے گی۔ رات کو پانی زیادہ استعمال کر کے سونے سے طاقت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گندے بالوں میں تیل لگانے سے بہت جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔